بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ میری مرحومہ دوست کی کہانی ہے۔ ہم دونوں نے اکٹھے اپنی تعلیم مکمل کی تھی اور اب اکٹھے ایک ہی اسکول میں ٹیچنگ کی جاب بھی کر رہے تھے، مگر افسوس، میرے دوست کا نام مومنہ علی تھا اور اس کے والد نثار علی گورنمنٹ کالج میں پروفیسر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ وہ خاندار بھر پڑھے لکھے اور سمجھدار انسان تھے۔ مومنہ کل 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ مومنہ کے بھائی بھی اچھی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور جب مومنہ نے اپنی میٹرک مکمل کی تو کالج ہمارے قصبے سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اور مومنہ کے والد کو بہت شوق تھا کہ ان کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور کم از کم کسی قسم کی مالی محتاجی نہ ہو۔ لہٰذا جب مومنہ نے میٹرک کر لیا تو اسے کالج میں داخل کروا دیا۔ اگرچہ خاندان والوں نے شدید مخالفت کی، مگر نثار صاحب نے اپنی بیٹی کی تعلیم کے لیے سخت سٹینڈ لیا اور سب کو یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ میرے بچوں کے مستقبل کے بارے میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب روزانہ مومنہ اپنے والد کے ساتھ کالج جاتی۔ پہلے والد مومنہ کو چھوڑتے اور پھر اپنے کالج جاتے اور واپسی پر مومنہ کو ساتھ لے کر واپس گھر آ جاتے۔ شروع میں مومنہ کافی گھبرائی ہوئی رہتی تھی اور شہر کی لڑکیوں سے دور رہتی تھی، لیکن چونکہ وہ ذہین تھی اس لیے جلد ہی اساتذہ کی من پسند سٹوڈنٹس میں شمار کی جانے لگی، جس سے مومنہ کا کانفیڈنس کافی بہتر ہوا۔ ذہین تو وہ شروع سے ہی تھی۔ جب کالج میں خود کو ایڈجسٹ کر لیا تو اس نے پڑھائی پر اور بھی زیادہ توجہ دینا شروع کر دی۔ نثار صاحب اپنی بیٹی کی کارکردگی سے مطمئن تھے۔ FSC تک تو مومنہ کے ابو ہی مومنہ کو کالج لے کر جاتے تھے اور واپس بھی لاتے تھے، لیکن جب مومنہ نے BSc میں داخلہ لیا تو اس کے ابو کو خواہش تھی کہ اس کے ساتھ مومنہ PTC بھی کر لے۔ ایجوکیشن کالج دوسرے شہر میں تھا اور وہاں شام میں کلاسز ہوتی تھیں۔ اب صبح مومنہ ڈگری کالج جاتی اور شام میں ایجوکیشن کالج، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ روزانہ گھر سے کالج اور وہاں سے ایجوکیشن کالج جایا جائے۔ نثار صاحب کی رشتہ میں ایک بہن شہر رہتی تھی، چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مومنہ کو اس کی پھوپھو کے پاس شہر چھوڑ دیا جائے، جہاں سے اس کے لیے ڈگری کالج اور ایجوکیشن کالج جانا آسان رہے گا، اور یہیں میری اور مومنہ کی دوستی ہوئی تھی۔ میں مومنہ کی پھوپھو کے ہمسائے میں رہتی تھی اور PTC کے لیے ہم دونوں اکٹھے ہی ایجوکیشن کالج جایا کرتی تھیں۔ ایک سال میں 2 کلاسز لینا بہت مشکل تھا، لیکن مومنہ پر تو جیسے کچھ بننے کا بھوت سوار تھا۔ وہ پہلے کالج جاتی اور پھر رات بھر جاگ کر اپنے نوٹس اور لیکچر مکمل کرتی۔ میں چونکہ BA کر چکی تھی اور گورنمنٹ اسکول کی جاب کے لیے مجھے PTC کرنا ضروری تھا، اس لیے ہم وہاں اکٹھے جایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی مومنہ دن رات کی اس مشقت سے تھک بھی جاتی اور کہتی کہ دل چاہتا ہے کہ سب چھوڑ کر واپس اپنے گھر چلی جاؤں، لیکن جب ابو کے مجھ پر یقین اور ان کے خواب کے بارے میں سوچتی ہوں تو ہمت ہی نہیں ہوتی۔ انہوں نے خاندان بھر کی مخالفت مول لے کر میری تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھا تھا، اور آج اگر میں نے ہمت ہار دی تو میرے پیچھے میرے باقی بہن بھائی بھی تھے، تو ان کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ بس یہی سب باتیں میری ہمت بڑھاتی تھیں اور میں اور زور و شور سے پڑھائی کرتی اور سخت موسمی حالات کے باوجود دونوں کالجوں میں باقاعدگی سے حاضر ہوتی۔ مومنہ کی یہ محنت رنگ لائی اور اس نے اپنی BSc اور PTC اچھے نمبروں سے پاس کر لی۔ وہ سالانہ پیپر دیکھ کر واپس اپنے گھر جا چکی تھی اور جب رزلٹ آیا تو ظاہر ہے اس کے والد کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ رزلٹ آنے کے بعد مومنہ کے والد نے کچھ عرصہ کے لیے مومنہ کو پرائیویٹ اسکول میں جاب شروع کروا دی تاکہ کچھ تجربہ حاصل ہو، اور جیسے ہی سرکاری اسکول ٹیچر کی آسامیاں آئیں تو انہوں نے مومنہ کے کاغذ جمع کروا دیے۔ میں نے بھی مومنہ کے توسط سے اپنی درخواست جمع کروائی تھی اور مومنہ کے گاؤں کے نزدیک ہی گورنمنٹ اسکول میں ہماری پوسٹنگ ہو گئی۔ مومنہ کے خاندان والے ایک مرتبہ پھر اپنی غیر ضروری خاندانی روایات کا رونا لے کر بیٹھ گئے، لیکن نثار صاحب نے ایک نہیں سنی۔ یہ اسکول عملہ نہ ہونے کی وجہ سے کافی عرصے سے بند پڑا تھا، کیونکہ گاؤں میں کوئی پڑھی لکھی استانی تھی اور نہ ہی دور دراز کے شہروں سے کوئی گاؤں کے اسکول میں پڑھانے آتا تھا۔ چنانچہ مومنہ کے توسط سے پہلی دفعہ گاؤں کے اسکول کے تالے کھلے تھے۔ میں اور مومنہ نے کافی محنت کی گاؤں والوں کو راضی کرنے میں کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں، اور مومنہ کے اسکول میں بھرتی ہونے کا یہ فائدہ ہوا کہ خاندان اور دیہات والوں کے رویوں میں نمایاں تبدیلی واقع ہو رہی تھی، اور مومنہ کی بدولت اس کے گاؤں کی بچیوں کے لیے بھی تعلیم اور اسکول کے دروازے کھل گئے تھے۔ خیر، مومنہ اور میری انتھک محنت سے ہمارا اسکول ترقی کر رہا تھا اور آہستہ آہستہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ مومنہ اپنی تنخواہ کا ایک حصہ غریب بچوں کے لیے خرچ کرتی، جس سے ان کی کاپیاں اور دیگر اشیاء خریدتی، جس سے سب بچے اور گاؤں والے مومنہ کی بہت عزت کرتے تھے، اور محکمہ تعلیم والوں نے بھی ہماری محنت اور کارکردگی کو سہراتے ہوئے ہمارے اسکول کو مڈل تک ترقی دینے کا اندیہ دے دیا۔
وقت گزرتا رہا اور ہمارا اسکول دن بدن ترقی کر رہا تھا اور گاؤں والے بھی اب اسکول اور اس کے عملے سے خوش دکھائی دیتے تھے۔ اب ہمارے گھر والے ہماری شادی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ میری شادی تو ہمارے ہی گاؤں میں ہو گئی۔ حمزہ کا گھر گاؤں کی دوسری طرف تھا اور حمزہ ہمارے گاؤں کے قریب ہی شوگر مل میں ملازم تھا۔ اچھی تنخواہ تھی اور گھر کی زمین بھی تھی، اس لیے میں نے شادی کے بعد بھی اپنی جاب جاری رکھی۔ دوسری طرف مومنہ کے ماموں نے مومنہ کا رشتہ مانگا۔ مومنہ کا کزن جواد بھی محکمہ تعلیم میں ملازم تھا اور مومنہ کے ماموں دوسرے گاؤں میں رہتے تھے۔ مومنہ کی امی کافی خوش تھیں کہ بھائی کے گھر ان کی بیٹی کافی خوش رہے گی، اس لیے انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کرنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ مومنہ بھی اس رشتے سے مطمئن تھی کہ غیروں کے ہاں نت نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ یہ لوگ رشتہ دار تھے، دیکھے بھالے تھے، اس لیے کوئی ظاہری پریشانی نہیں تھی، لیکن کسے معلوم تھا کہ یہ اطمینان عارضی ثابت ہونے والا تھا۔ اصل میں جواد کی 3 بہنیں تھیں اور اس کے ماں باپ کا خیال تھا کہ 2 بہنوں کے رشتے تو پکا مومنہ کے بھائیوں سے کریں گے۔ اس طرح وہ مومنہ کے گھر میں بھی اپنی مرضی سے جو چاہیں گے کریں گے، لیکن اس بات کی بھنک بھی مومنہ کے گھر والوں کو نہیں تھی۔ مومنہ کی شادی پر خوب زیور اور بری بنائی گئی۔ مومنہ کی امی پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ الغرض مومنہ کی شادی پر سب ہی بہت خوش تھے، لیکن یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی، کیونکہ 3 دن بعد ہی ممانی نے سارا زیور اس سے لے لیا کہ یہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے بنایا تھا، تمہیں بعد میں بنا دیں گے۔ یہ سن کر مومنہ کو بہت دکھ ہوا، لیکن کیونکہ وہ خود کماتی تھی اس لیے اس نے ان باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ کچھ مہینے گزرے تو جواد کہنے لگے، تمہارے دونوں بھائی اب برسر روزگار ہیں اور شادی کے قابل ہو رہے ہیں، بہتر ہے کہ شازیہ اور نادیہ کا رشتہ ان سے کر دیا جائے۔ شادی کی اتنی جلدی نہیں ہے، منگنی وغیرہ کر دیتے ہیں۔ یہ سب سن کر میں ہکا بکا رہ گئی، اور جب مومنہ نے احتیاط سے جواد کو سمجھایا کہ ابو زبردستی کی شادی کے قائل نہیں ہیں، وہ بھائیوں کی مرضی کے بغیر کبھی ان کا رشتہ نہیں کریں گے، تو جواد کے تو تیور ہی بدل گئے۔ وہ اونچا اونچا بولنے لگے، جاؤ بھاڑ میں، اب بھول جاؤ، کوئی زیور شیور نہیں ملے گا، ہم تمہیں عیش کرائیں، اور تمہارے بھائی اتنے نوابزادے ہیں کہ ان کی مرضی کے بغیر رشتہ نہیں ہو سکتا۔ مومنہ جب اپنے والدین کے گھر جانے لگی تو ماموں اور ممانی نے اسے کہا کہ بہو، اپنے ماں باپ سے جا کر کہہ دینا کہ ہم اپنی دونوں بیٹیوں کا رشتہ تمہارے بھائیوں سے کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ بات مومنہ کے والدین نے سنی تو انہوں نے فوراً جواب دے دیا کہ اگر ہماری بیٹی وہاں سکون سے ہوتی تو ہم سوچ بھی سکتے تھے، مگر ایسے رشتہ ہم قائم نہیں کر سکتے جو بعد میں 2 خاندانوں کی تباہی پر منتج ہو۔ سسرال واپسی پر جب یہ جواب ملا تو ماموں اور ممانی دونوں آپے سے باہر ہو گئے اور نثار صاحب اور ان کی فیملی کو گالیاں دینے لگے۔ کوئی بھی بیٹی اپنے سسرال میں اپنے والدین کے بارے میں ایسی گفتگو برداشت نہیں کر سکتی۔ مومنہ نے بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جواد نے اس کی بات سنتے ہی اسے مارنا شروع کر دیا کہ میرے والدین کے آگے زبان چلاتی ہو۔ یہ سب مومنہ کے لیے باعث تذلیل تھا، لیکن والدین کی عزت کو سب برداشت کرتی رہی۔ میکے جانے سے روک دیا گیا اور میکے والوں سے دور رکھنے کے لیے جواد نے مومنہ کا تبادلہ اپنے گاؤں کے اسکول میں کروا لیا، اور یوں میرا مومنہ سے رابطہ فون تک محدود رہ گیا۔ 5 ماہ کے بعد مومنہ امید سے ہو گئی، لیکن اس بات کی سسرال میں کسی کو کوئی خوشی نہ تھی۔ ان کو بس ایک دھن سوار تھی کہ ان کی جاہل، گنوار اور ان پڑھ بیٹیوں کو کسی طرح مومنہ کے بھائیوں کے سر منڈ دیا جائے۔ اگرچہ مومنہ کے خاندان میں شادیاں خاندان میں ہی کی جاتی تھیں، لیکن نثار صاحب کا کہنا تھا کہ بیٹا، آگے تمہارے ماموں کا رویہ تمہارے ساتھ اچھا ہوتا تو ہم بھی ان کی بیٹیوں کے بارے میں سوچتے، لیکن اب ان کی بیٹیوں پر ذرا سی بھی آنچ آئی تو وہ تمہیں سے اس کا بدلہ لیں گے۔ اب اگر ایک غلط فیصلہ ہم نے کر لیا ہے تو کیا باقی فیصلے بھی غلط کر کے اپنے بچوں کی زندگیاں تباہ کر دیں؟ لہٰذا تم صبر کرو، اور اگر چاہو تو تم بھی جواد سے طلاق لو اور ان سے اپنی جان کی خلاصی کروا لو۔ جب جواد نے اپنے والدین کو پھپھو اور ان کے خاندان کے جواب بارے میں بتایا تو انہوں نے جواد پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ مومنہ کو گھر سے نکال دو، خود ہی ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اور اسی دن جب جواد مومنہ کو لینے اسکول آئے تو ان کے ساتھ اس کا بیگ بھی تھا۔ انہوں نے مومنہ کو اسکول سے اٹھایا اور اس کے والدین کے گھر چھوڑ کر کہنے لگے کہ جب اپنی نندوں کے لیے والدین کو راضی کر لو تو بتا دینا، میں آ کر لے جاؤں گا۔ اب یہ حالات تھے کہ مومنہ کی ڈیلیوری کا آخری مہینہ تھا اور اسکول بھی گھر سے دور تھا، اور پریشانی اور بے یقینی نے مومنہ کی صحت بالکل ختم کر کے رکھ دی تھی، اور بہت مشکل اور تکلیف کے بعد مومنہ کی پہلی بچی پیدا ہوئی۔ سسرال والوں کو خبر دی گئی، لیکن جواد سمیت کوئی بھی بچی دیکھنے نہ پہنچا۔ اس بات نے مومنہ کی رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی تھی، اور وہ ہر وقت گمسم اور پریشان رہتی تھی، اور اس کی اس حالت پر اس کے گھر والے بھی پریشان تھے۔ نثار صاحب کو ایک دن ان کے ایک پروفیسر دوست بازار میں ملے، اور مومنہ اور جواد کے وہ استاد بھی رہ چکے تھے، اس لیے ان کے بارے میں پوچھ بیٹھے۔ نثار صاحب نے سارا واقعہ اپنے دوست کو بتایا، انہیں بہت افسوس ہوا، اور انہوں نے جواد اور اس کے والد سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ خیر ان کے سمجھانے کا کچھ اثر ہوا
اور جواد مومنہ اور اپنی بیٹی کو آ کر اپنے گھر لے گیا۔ مومنہ جواد کو اپنے گھر دیکھ کر بہت خوش تھی اور جھٹ پٹ اپنا اور بیٹی کا سامان پیک کیا اور خوشی خوشی اپنے سسرال پہنچی۔ لیکن مومنہ کو اپنے سسرال میں یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ کسی نے اس کی بیٹی کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی مومنہ سے کوئی بات کی۔ اب ایسا ہی سلسلہ تھا کہ گھر میں کوئی اسے بات نہ کرتا اور نہ ہی اس کی بیٹی کو اٹھاتا۔ گھر کے سارے کام مومنہ کے ذمہ تھے اور اسکول کی ڈیوٹی الگ تھی، اور جب تنخواہ آتی تو جواد کسی نہ کسی بہانے سے مومنہ سے رقم لے لیتا اور مومنہ اپنا گھر بسانے کو یہ سب برداشت کرتی رہی۔ لیکن اس کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ اس پر افتاد یہ کہ مومنہ دوسری دفعہ امید سے ہو گئی اور اب گھر کے کام کاج اس کے بس میں نہیں تھے۔ لیکن اس کی نندیں تو جیسے قسم کھائی ہو کہ کسی کام کو ہاتھ لگا لیں۔ چنانچہ جب اسکول سے میٹرنٹی لیو مل گئی تو مومنہ کے والدین اسے اپنے گھر لے گئے، اور اللہ کی قدرت کہ اس کے ہاں دوسری بھی بیٹی پیدا ہوئی۔ اور یہ خبر سنتے ہی مومنہ کو جیسے سکتہ ہو گیا کہ اب کیا ہوگا۔ ایک آس تھی کہ شاید اس دفعہ بیٹا ہوگا تو سسرال میں اس کی کچھ عزت ہو جائے گی، لیکن جو اللہ کو منظور ہوتا ہو وہی ہوتا ہے۔ مومنہ کی دوسری بیٹی 5 ماہ کی ہو گئی جب خاندان کے بڑوں نے فیصلہ کیا کہ جواد اور اس کے والد کو سمجھایا جائے کہ وہ اپنی بہو اور بیٹیوں کو اپنے گھر لے جائیں، اور یوں خاندانی دباؤ میں جواد مجھے واپس گھر لے گئے۔ لیکن مومنہ کی حالت اب قابل رحم ہو چکی تھی۔ اب مومنہ کے والدین پچھتا رہے تھے کہ کاش انہوں نے بھائی کا منہ نہ دیکھا ہوتا، بلکہ ان کی لالچی طبیعت کو مد نظر رکھا ہوتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اب جو بھی تھا اس پر صرف صبر ہی کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اب مومنہ کو بھی سمجھ آ چکا تھا کہ اگر میری نندوں کی شادیاں کر بھی دی جائیں پھر بھی یہ لوگ میری عزت نہیں کریں گے، بلکہ میرے بھائیوں کی بھی زندگیاں تباہ ہو جائیں گی۔ جب مومنہ کے والد نے اس کے سسر کے سامنے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہم آپ سے مزید رشتہ داری نہیں کرنا چاہتے، اس پر ماموں اور باقی خاندان کا جو رد عمل سامنے آیا وہ ناقابل یقین تھا۔ انہوں نے مومنہ کی دودھ پیتی بچی بھی رکھ لی اور مومنہ کو گھر سے نکال دیا۔ اس پر مومنہ کے والد اور بھائی کافی تپے ہوئے تھے اور جواد سے طلاق لینا چاہتے تھے۔ طلاق پر مومنہ تیار نہیں تھی، وہ اپنی بیٹیوں کے لیے ادموہی ہو رہی تھی۔ لیکن اس سارے قصے میں مزید 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ کسی نے مومنہ کی خبر نہیں لی۔ پھر اس کے ابو نے اپنے ایک واقف کار کو جو جواد کا افسر تھا سارا واقعہ سنایا اور مدد طلب کی۔ اس نے جواد کو سمجھا بجھا کر مومنہ کے گھر بھیجا اور اپنے افسر کے روب میں جواد مومنہ کو واپس اپنے گھر لے گیا۔ لیکن اب مومنہ اندرونی طور پر مکمل تباہ ہو چکی تھی۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ وہ جواد کو چھوڑنے پر تیار ہی نہیں تھی۔ 1 سال جو میکے رہ کر واپس گئی تو مومنہ نے اپنی جمع کی ہوئی تنخواہ میں سے جواد کو گاڑی لے کر دی کہ شاید اسی بات پر اس کے سسرال میں اس کی کوئی عزت ہو جائے۔ لیکن نامعلوم اس کے ماموں ممانک کون سی بات دل میں جمائے بیٹھے تھے کہ کسی بھی طرح موم ہی نہیں ہوتے تھے۔ مومنہ کی شادی کو 8 سال گزر چکے تھے اور اس کے ہاں تیسرے بچے کی امید ہوئی، اور جب کچھ مہینے گزرے تو جواد کی امی نے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ الٹرا ساؤنڈ کرواؤ تاکہ پتہ چلے کہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ مومنہ اس بات پر راضی نہیں تھی، لیکن جواد نے زبردستی اس کا الٹرا ساؤنڈ کروایا تو اللہ کی کرنی تیسری بھی بیٹی تھی۔ مومنہ نے بڑی منت سماجت کی کہ اپنے والدین کو نہ بتانا، لیکن جواد نے اپنی امی کو بتا دیا اور ان کا رویہ مومنہ کے ساتھ مزید برا ہو گیا۔ ڈاکٹر نے مومنہ کی صحت کے پیش نظر اس کو مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا، لیکن سسرال والے اس بات سے متفق نہیں تھے۔ ان کے بقول کون سا وارث پیدا کرنا ہے جو اس کو آرام کروائیں، اور مومنہ اس ظلم کی چکی میں پستی رہی۔ اس کا کیس اس دفعہ کافی پیچیدہ تھا اور ڈاکٹرز نے سختی سے منع کیا تھا کہ گھر میں بچے کی پیدائش نہ کروائی جائے، خطرہ ہو سکتا ہے۔ مومنہ کے والدین نے مومنہ کو اپنے گھر لے جانا چاہا، لیکن اس کے سسرال والے نہیں مانے۔ اس پر نثار صاحب نے جواد کو ہسپتال کا سارا خرچہ دیا کہ مومنہ کو اچھے ہسپتال میں لے جانا، لیکن ممانی نے ایک نہیں مانی اور بچی کی پیدائش گھر میں ہی کروانے پر بضد رہیں۔ مومنہ کی صحت کافی کمزور تھی۔ مومنہ سے جب میری آخری مرتبہ بات ہوئی تھی تو وہ کافی فکر مند تھی کہ وہ بے بس ہے اور سسرال میں اس کی ایک نہیں سنی جا رہی۔ میں اس سے ملنے اس کے گھر بھی گئی تھی کیونکہ وہ میٹرنٹی لیو پر تھی اور اس کی حالت واقعی کافی نازک تھی۔ میں نے مومنہ سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے گھر جاؤں گی اور امی کو سارا حال بتاؤں گی، لیکن بدقسمتی سے میں اس دن اس کے والدین کے گھر نہیں جا سکی۔ اور اگلی صبح یہ خبر آ گئی کہ بچی کی پیدائش کے وقت مومنہ کی طبیعت بگڑ گئی۔ بچی پیدائش سے کچھ لمحے پہلے وفات پا چکی تھی اور دائی نے جو انجیکشن مومنہ کو لگایا اس کا ری ایکشن مومنہ کی بھی جان لے گیا۔ یہ خبر پورے گاؤں میں ایک بم بن کر گری تھی۔ سارے گاؤں والوں کی چہیتی مومنہ اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ سارا گاؤں اس خبر سے دل گرفتہ تھا۔
ہر بندہ یہی بات کر رہا تھا کہ کاش جواد مومنہ کو ہسپتال لے جاتا یا اس کے باپ اور بھائیوں کو ہی بلوا لیا ہوتا اور وہی اسے ہسپتال لے جاتے اور مومنہ کی جان بچ جاتی۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن زندگی بچانے کی کوشش تو انسان کے ہاتھ میں ہی ہے نا۔ مومنہ کی امی کا بہت برا حال تھا، ان سے بیٹی کا غم وہ بھی اپنے سگے بھائی کے ہاتھوں برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور آج جب کہ مومنہ کی وفات کو 5 برس گزر چکے ہیں، وہ ایسے ہی دکھی ہیں اور یہی بات دہراتی رہتی ہیں کہ اللہ کرے مومنہ جیسا نصیب کسی بیٹی کا نہ ہو۔ میری ایسی فرما بردار اور ذہین بچی کیسے گندے لوگوں کے چرگے میں پھنس گئی، کاش میں نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ مجھے آج بھی مومنہ کی وہ بات یاد آتی ہے کہ جب تک میں اپنے گاؤں کی ہر بچی کو تعلیم نہ دلوا لوں چین سے نہ بیٹھوں گی، اور آج وہ خود سکون سے شہر خاموشہ میں سوئی ہے اور اس کی اپنی بیٹیاں تنگ نظر دادا دادی نے سکول سے ہٹا لی اور وہ صرف پرائمری ہی پاس کر سکیں۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ ان کی والدہ بہت جذبہ اور ہمدردی رکھنے والی خاتون تھی۔ اس نے خاندان کی جاہلانہ رسموں کو توڑ کر تعلیم حاصل کی تھی اور اس نے مشن کی طرح کام کیا تھا تاکہ اس کے گاؤں کی کوئی بچی بنیادی تعلیم سے محروم نہ رہے۔ اس نے چھوٹی سی عمر میں اپنے گاؤں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے جذبے سے کام کیا اور اپنے ہی خاندان کے جاہل اور گنواروں کے ہاتھوں اپنی زندگی کی بازی ہار دی۔ وہ اپنے شوہر کو شعور نہ دے سکی اور آج اس کی اپنی بیٹیاں گاؤں کے روایتی جاہل پن کا شکار بن گئیں۔ معزز سامعین، میں یہ کہانی بیان کرتے ہوئے بہت دکھی ہوں۔ کاش ہمارا معاشرہ وٹا سٹا جیسی جاہلانہ رسموں کو ختم کر سکے جو نہ جانے کتنی مومنہ کی جان لے چکے ہیں اور کتنے بستے گھر اس وٹا سٹا کی رسم نے اجاڑ دیے ہیں۔ کاش بیٹیوں کی پیدائش ہمارے لیے باعث رحمت ہو اور ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی بیٹیوں کی تربیت کر سکیں، اور کوئی مومنہ ناجائز نفرتوں کو سہتے اور یہ کہتے اپنی جان نہ دے کہ اس سب میں آخر میرا کیا قصور تھا، کیوں میرے خاندان والوں نے مجھے جینے نہیں دیا، کیوں میرے جائز حقوق بھی مجھے نہیں ملے، میرا شوہر مجھے اور میری بچیوں کو تحفظ تک نہیں دے سکا، اور ان سب سوالوں کے جواب مجھ سمیت اس معاشرے کے کسی فرد کے پاس نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔